نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس کبھی پیسے ختم نہ ہوں، میری ہر ضرورت پوری ہوتی رہے اور مجھے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ دعا مانگنی بھی چاہیے، اور اللہ رب العزت محتاجی سے ہر بندے کو بچائے۔ محتاجی بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ اپنا ہی محتاج رکھے، بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہی اچھا لگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہی اچھا لگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہی اچھا لگتا ہے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے سوال کرتے ہوئے بندہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ خود بھی یہی فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، میں اسے اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ کیونکہ اللہ کو تکبر اور غرور پسند نہیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ عاجزی سے، انکساری سے، ایک فقیر کی طرح محتاج ہو کر اللہ سے مانگے۔ جس طرح ایک فقیر چند ٹکوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے کتنی عاجزی اور کتنا ذلیل ہو کر مانگتا ہے، اس طرح اگر ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے سوال کریں تو اللہ رب العزت سے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تو مانگتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ تو مانگتا اچھا لگتا ہے، میں عطا کرتا اچھا لگتا ہوں۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی لاجواب، بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور اور آسان سا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نمازوں کے اندر سستی نہیں کرنی۔ ایک تو ہے کہ نماز نہ پڑھنی، وہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس میں سستی کرنا بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ وہ لوگ جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، نمازوں کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں، قیامت کے دن جہنم کی اس وادی میں ڈالے جائیں گے جس کو ویل کہتے ہیں، جو سب سے سخت ترین وادی ہے۔ اور جب وہاں چلائیں گے، چیخیں گے، تو ان سے فرشتے کہیں گے تم نے اللہ کے اتنے عظیم حکم کو ٹھکرا دیا، اس میں لاپرواہی کی، اس میں سستی کی، آج اس کا تم مزہ چکھو۔ تو اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز بڑے شوق کے ساتھ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے دل کا سکون نماز کے اندر ہے۔ نماز سے اللہ کو راضی کر لو، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد یہ مختصر سا وظیفہ، بہت ہی آسان، اللہ کے جس میں صفاتی نام اور اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں، فرض بھی پڑھ لیں، سنت پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، آخر میں یہ وظیفہ پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ یا حفیظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا مجیبو، یا اللہ، یا اللہ۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اول آخر اس کے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے
اللہ سے دعا مانگنی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جیب میں سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کے پرس میں سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کے گھر میں سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دے گا، اتنی برکت ڈال دے گا کہ اللہ ساری ضروریات اس میں سے پوری کر دے گا۔ تو یہ اتنا بڑا انعام ہے یہ وظیفہ۔ پھر ایک دفعہ سن لیں، یا حفیظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا مجیبو، یا اللہ، یا اللہ، یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر اس کے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔